اردو ادب کی خوش قسمتی رہی ہے کہ اسے ہر دور میں ایسے ایسے لکھاری اور ادیب میسر آئے کہ جنہوں نے لکھا اور ایسا لکھا کہ دنیا کو متاثر کیا، دنیا کو حیران کیا۔ اردو میں بے شمار ناول نگاروں نے اور سفر نامہ لکھنے والوں نے لکھا اور نام کمایا، مگر موجودہ دور میں اگر بات کی جائے تو مستنصر حسین تارڑ آج کے دور کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ادیبوں میں سے ایک ہیں، جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا ہر سفر نامہ ایک یادگار تحریر بن کے رہ جاتا ہے اور قارئین کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ تو ان کے سفر نامے اور ان کے ناول دونوں ہی پڑھنے کے لائق ہیں، پڑھنے کے قابل ہیں۔ لیکن آج ہم جس ناول پہ بات کر رہے ہیں وہ ان کا ناول ہے پیار کا پہلا شہر، جو کہ ایک تاریخی ناول ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کو روس کے اندر ماسکو یونیورسٹی میں سلیبس میں نصاب کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی کم عرصے میں 70 سے زیادہ بار شائع ہو چکا ہے۔ اور روس میں سب سے زیادہ جس ادیب کو پڑھا جاتا ہے اردو کے حوالے سے وہ بھی مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں۔ تو اگر ہم اس ناول کی بات کریں تو یہ سمجھنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسے ناول سمجھ کے پڑھا جائے یا کوئی سفر نامہ سمجھ کے لطف اندوز ہوا جائے، کیونکہ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ پیرس کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، ایفل ٹاور کے نیچے کھڑا ہے، دریائے سین کے کنارے درختوں کی چھاؤں میں آرام کر رہا ہے، یا شانزے لیزے روڈ پر دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاحوں کے حسن اور ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، نت نئی بولیاں سن رہا ہے، مگر پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ دراصل کوئی سفر نامہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک معصوم بچے کی طرح ایک خوبصورت مگر اپاہج پاسکل کی داستان غم ہے جو کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ اپاہج پاسکل جانتی ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے، مگر اس کی معذوری کے باعث وہ ایک بیکار شے ہے جو کسی کونے کھدرے میں پڑی رہتی ہے اور صرف ضرورت کے وقت نکالی جاتی ہے۔ تو دراصل یہ ناول اور سفر نامے سے دور کسی ایسی طلسماتی دیس کی داستان محسوس ہوتی ہے جو اپنی چکا چوند روشنیوں، سحر انگیز خوشبوؤں اور نت نئے ڈیزائنوں اور مصوروں کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ کہانی ہے پیرس کی، یہ اس جہان کی کہانی ہے جس کو ہم ایفل ٹاور کی طور پر جانتے ہیں، جہاں ایک مشرقی نوجوان سنان سیاحت کی غرض سے جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک اپاہج لڑکی پاسکل سے ہوتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، مگر محبت بہت سی اندیکھی تحریروں میں قید ہے۔ وہ رہائی مانگتی ہے مگر اسے رہائی حاصل نہیں ہوتی۔ پاسکل بالکل مغربی لڑکیوں کی طرح کھل کے اظہار محبت کرتی ہے اور سنان کو اپنانا چاہتی ہے، مگر سنان جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پیرس کی گلیوں میں تنہا چھوڑ کر خود کسی انجانے دیس کے سفر کو روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل روایتی مشرقی لڑکوں کی طرح کسی ایسی زنجیر میں اپنے آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہتا۔ سنان کے پردے میں دراصل ہمیں مستنصر حسین تارڑ خود نظر آتے ہیں۔ وہ سنان کی زبان سے ایک سیاح کی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سیاح بھی کون سا، مشرق کا، مشرق جہاں دوسری برادری میں شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، تو وہاں دور پار کے دیس کی غیر مذہب کی اور پھر اپاہج لڑکی کو اپنے گھر میں لے آنا کتنا مضحکہ خیز ہو سکتا ہے۔ تو کہانی پڑھتے ہوئے بالکل احساس نہیں ہوتا کہ آپ کہانی پڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ خود کسی فرانس کے قہوہ خانے میں موجود ہیں اور ہلکی پھلکی موسیقی ہے اور سامنے خوبصورت حسین چہرے محو رقص ہیں۔ کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی کلیسا کے سامنے سڑک پر موجود ہیں، کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ آپ
नेपोलियन के मकबरे के सामने देख रहे हैं, नेपोलियन के मकबरे के सामने खड़े हैं और नेपोलियन की हैबत और रोब आपके दिल पे है। आप बारिश में भीग रहे हैं मगर शांज़ेलीज़े सड़क पर दिल आवेज रौनकों को छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो कहानी पढ़ते हुए आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत एहसास यही होता है कि आप एक ऐसी सरजमीन के बारे में पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल आपके लिए अजनबी नहीं है। आपको लगता है कि आपका बचपन वहाँ गुजरा है, आप इन गलियों से घूम कर खेल कूद कर जवान हुए और इसी दरियाए सीन में आपने कई बार मछलियाँ पकड़ी हैं और अपनी दोपहर को हसीन किया है। मगर एक और एहसास, एक दुख भरा एहसास उस वक्त होता है जब सनान अपाहज लड़की की जानदार मोहब्बत ठुकरा कर अपने देश चल पड़ता है। तो एक दुख का एहसास कारी को घेर लेता है। वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पास्कल का दिल ना टूटता, पास्कल का दिल टूटा भी नहीं, बल्कि ये तो उन पढ़ने वालों का दिल टूटा है। वो शायद रोना चाहते हैं मगर फिर दिल को तसल्ली देते हैं कि मोहब्बत के मुकद्दर में ऐसा ही लिखा है। अगर सनान ऐसा ना करता तो कोई और उसके साथ ऐसा करता, क्योंकि मगरिब में तो बिल्कुल ये आम सी बात है कि एक को छोड़ लिया और दूसरे को अपना लिया। तो सनान ने भी क्या बुरा किया, उसकी माँ उसके इंतज़ार में थी, उसका ख़ानदान उसकी राह तक रहा था, और अगर ऐसे में वो एक काफिर और पाज लड़की को घर ले जाता तो कौन सी क़यामत थी, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। तो मुस्तंसर ने दरअसल जहाँ पर पेरिस की तहजीब और सकाफत की खूबसूरती से तर्जुमानी की है, वहाँ उसने मशरिक़ और मगरिब का मवाजना भी किया है। जहाँ वो पेरिस का जिक्र करता है तो कभी कभी उसको अपना देहात याद आता है, कभी कभी उसको अपने देहात में गुजरे हुए और पुराने वक्त में गुजरे हुए दौर भी याद आ जाते हैं। और उसी ट्रेजिडी का जिक्र किया है कि कितनी मोहब्बतें ऐसी हैं जो पाया तकमील को नहीं पहुंच सकती, सिर्फ इस वजह से कि हमारी रिवायात इस अहल नहीं है कि हम उस मोहब्बत को तकमील तक पहुँचाएँ। तो मुसन्निफ़ ने पेरिस की तहजीब और सकाफत की अक्कासी भरपूर अंदाज से की और हकीकत पसंदाना अंदाज से की है। जहाँ वो एक रोशनियों, खूबसूरतियों, खुशबुओं और फैशन के हवाले से मारूफ पेरिस शहर का जिक्र करते हैं, वहाँ वो पेरिस का एक और तारीख पहलू भी हमारे सामने अया करते हैं कि वहाँ औरत को माशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जिस्म फरोशी भी करनी पड़ती है। तो मुसन्निफ़ इस कहानी में हल्के फुल्के अंदाज से तंज़ व मज़ाह से भी काम लेते हैं, मगर आखिर में सिर्फ एक चीज़ बाकी रह जाती है और वो चीज़ है एक ट्रेजिडी, एक अधूरी मोहब्बत की ट्रेजिडी। शुक्रिया।